السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں عرفات قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد میڈیا سیل۔ یونیورسٹی ایجوکیشن طلبہ کی تعلیمی زندگی کی وہ فائنل سٹیج ہے جس کے بعد آپ لوگ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں جو شعبہ تعلیم اپنے لیے منتخب کرتے ہیں اور جو ڈگری اور سکلز حاصل کرتے ہیں، اسی ڈگری کے بل بوتے پر انہیں عملی زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کا کام آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی گرومنگ کرنا اور آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر کے آپ کو اس قابل بنانا ہے آپ یہاں سے ڈگری لینے کے بعد عملی زندگی میں مکمل اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور کامیاب کیریئر سٹارٹ کر کے ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اس میں سب سے بڑا کردار آپ کے اساتذہ کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں قائم پلیسمنٹ بیورو مکمل فعالیت کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پلیسمنٹ بیورو نے نہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیریئر سلیکشن کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کی ہے، بلکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو مختلف نیشنل اور ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں جاب اور انٹرنشپ کے حصول کے لیے بھی مدد فراہم کی ہے۔ یونیورسٹی میں جاب فیئرز منعقد کرائے ہیں جہاں پر مختلف کمپنیز اور آرگنائزیشنز کے نمائندوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز لیے ہیں اور ان کو انٹرنشپ اور جابز آفر کی ہیں، اور الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈنٹس اندرون ملک اور بیرون ملک مختلف کمپنیز اور آرگنائزیشن میں جابز کر کے ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً آنے والے دنوں میں ہم کچھ اسٹوڈنٹس سے آپ کا تعارف بھی کرائیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان جناب موسیٰ کلیم صاحب ہیں جو فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد بزنس ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور گزشتہ 3 سال سے جاب پلیسمنٹ بیورو کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ موسیٰ کلیم صاحب آج کل لیو پہ ہیں، لیکن میری ریکویسٹ پہ آج خصوصی طور پہ پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو مکمل دیکھیے تاکہ ایجوکیشن، سکلز اور کیریئر سلیکشن اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کی مکمل رہنمائی ہو سکے۔ تو آئیے پلیسمنٹ بیورو اور اس کے فنکشنز کے حوالے سے ہم موسیٰ کلیم صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے پلیسمنٹ بیورو کی کیا ضرورت یا اہمیت ہے؟ جی، پلیسمنٹ بیورو بیسیکلی جب آپ جیسے اس کا نام سے ظاہر ہے، پلیسمنٹ بیورو کا مطلب ہے کہ جب اسٹوڈنٹس نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی، ٹھیک ہے، تو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے جانا ہے اپنے کیریئر کے اندر، کیونکہ ہمارے یہاں جو پروفیشنل ڈگریز ہیں، کمپیوٹر سائنس ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن، انجینئرنگ ہے، یہ الٹیمیٹلی انڈسٹری میں جاتے ہیں جابز مل کے لیے۔ پرائمری جو آبجیکٹیو ہمارے موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کا یہی ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ پلیسمنٹ چاہیے آپ کو اسٹوڈنٹس کو۔ اسٹوڈنٹس اپنا جب ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے ذہن میں اپنا ایک بیک آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اس نے یہ ڈگری اپنی سلیکٹ کی ہوئی ہے، اس فیلڈ میں اس نے جا کے کرنے کے بعد وہ فیلڈ میں جائے گا، جاب کرے گا۔ اب جاب لینے کے لیے جو انڈسٹری کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، انڈسٹری کے جو حالات ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ جنرلی اس کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جب آتے ہیں بچے، پھر انہوں نے ایک پروفیشن میں لے کے داخلہ لے رہا ہے، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس میں لے رہا ہے، انجینئرنگ میں لے رہا ہے، بزنس میں لے رہا ہے، اس کو آپ گائیڈ دیں پرووائڈ کرنی کہ بھئی آپ کے لیے کون سے ایریا ضروری ہے، کون سی اسپیشلائزیشن ضروری ہے۔ ایسے تو نہیں ہے نا ایک بچے نے فائنانس لیا، لڑکے نے، اس کے دوست نے بھی فائنانس کی اسپیشلائزیشن سلیکٹ کر لی، کسی نے مارکیٹنگ لیا یا کسی نے کمپیوٹر سائنس میں ڈیٹا بیسز میں چلا گیا تو دوسرے دوست بھی چلے گئے، کوئی IT اس میں نیٹ ورکنگ میں چلے گئے۔ ایسے نہیں، اسٹوڈنٹس کی اپنی اس کی جو یونیورسٹی کے میں رول کے حوالے سے یا پلیسمنٹ بیورو کے رول کے حوالے سے، وہ ہمارے پاس ایسا ڈیٹا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کا انڈیویجول لیول کے اوپر، ہماری ایکسیس ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انڈیویجول لیول کے اوپر، جس میں ہم اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کر سکیں، اسٹوڈنٹ کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہو، ہمیں اس کی اسٹرینتھ ویکنیسز کا پتہ ہو، اور پھر ہم ان کو گائیڈ کریں۔ گائیڈ میں نے نہیں کرنا، آئی مین ٹو سے جو بھی ہمارے ایریاز کے ساتھ جو انڈسٹری میں لوگ ہیں ان کے ساتھ پلیسمنٹ بیورو ایک لیزن رول پلے کرتا ہے بٹوین دا اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی آن ون سائڈ، اکیڈیمیا اینڈ دا انڈسٹری آن ادر سائڈ، ٹھیک ہے۔ انڈسٹری کے لوگوں کے ذریعے ان کو مختلف دیر آر ڈفرنٹ میکینزم دیٹ ہاؤ دے کین انٹریکٹ ود دا یونیورسٹی اینڈ ود دا اسٹوڈنٹس۔ وہ میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پلیسمنٹ بیورو کی بات کروں۔ تو پلیسمنٹ بیورو یہ رول بیسیکلی پرووائڈ کرتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے اور انڈسٹری کو انفارم کرتا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی، ہمارے اسٹوڈنٹس کی ویکنیسز ہیں، اس کے حوالے سے یہ بڑا پیارا ایک ریلیشن شپ ہے بٹوین دا اکیڈیمیا اینڈ دا انڈسٹری، اور یہ کام پلیسمنٹ بیورو بہت افیکٹولی کر سکتا ہے۔ بٹ اس کے اندر دس از ناٹ سو سمپل ٹو سے کہ
ہم نے پلیسمنٹ بیورو اسٹیبلش کر دیا اور یہ کام ہو گیا، ایسے نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ ایک ٹاپ مینجمنٹ یونیورسٹی کی طرف سے بہت زیادہ اورینٹیشن چاہیے ٹورڈز دس آبجیکٹیو کہ یہ اس آبجیکٹیو کو ہم واقعی فلفل کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی ریسورسز چاہیے، ہمیں اس کے لیے ٹیم چاہیے، ہمیں بہت سی چیزیں ہمیں ٹو سے جو کہ میرا 3 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ ہم اس کام کو بہت افیکٹیولی کر سکتے ہیں. ڈگری کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے کیریئر میں کون سی چیزیں اہم ہیں؟ ہاں، دس از اے گڈ کویشچن کہ ڈگری کے علاوہ ڈیفینیٹلی یہ بڑا اپنے امپورٹنٹ میرے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ جب ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں نا کاؤنسلنگ میں، اسٹوڈنٹس کے ذہن میں خود یہ کویشچن ہوتا ہے کہ وائی وی نیڈ دس کاؤنسلنگ. ہم تو آئے ہیں، ہم نے تو ڈگری لینی ہے، ہم چلے جائیں گے، ہمیں بینکس میں جاب مل جائے گی، ہمیں فلانی کسی جگہ مل جائے گی، ہم سافٹ ویئر کے بچے ہیں تو ہمیں سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب مل جائے گی. وہ دے آر ایزیومنگ کہ جابز ان کے لیے تیار پڑی ہیں، جو کہ ایکچولی ایسے ہوتا نہیں ہے. تو اب کتنی یونیورسٹیز ہیں، کتنے ہزار اسٹوڈنٹس ہر آفٹر 6 months مارکیٹ میں آ رہے ہیں، جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، دے آر لوکنگ فار یونیورسٹی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آج کل وہ ایجوکیشن ایک برانڈ بھی بن چکی ہے. ہم تو گورنمنٹ ادارے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا کمپٹیشن جو اگر ہم اس کو اس کنٹیکس میں دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو کہ اپنے نہ صرف اپنی یونیورسٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں وہ لوگ، اور ان کا پورا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پلس وہ اسٹوڈنٹس کو، بیکاز انہوں نے اسٹوڈنٹ انٹیک بھی لینی ہوتی ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب یہاں پہ پھر گورنمنٹ سیکٹر کا ایک بڑا ایک عجیب سی سچویشن میں سمجھتا ہوں ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اچھا ہمیں اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے. گورنمنٹ سیکٹر ہے، فیسز کے میں بھی ہوتا ہے، پھر پلس اور بہت سی گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہوتی ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ اویلیبل ہوتے ہیں، جس کے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں. اب ان اسٹوڈنٹ کے لیے کو یہ بتانا کہ بھی اس ڈگری میں یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لے لی اور دین یو ہیو ٹو گیٹ دا جاب، ٹھیک ہے. وہ تمام چیزیں جس میں ان کی خاص طور پہ میں جن میں اوپر توجہ کرتا ہوں کہ وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، لیٹسٹ اسکلز ہیں جو کہ انڈسٹری میں لیٹسٹ، جو ڈگری تو ایک آپ کی وہ ریکوائرمنٹ ہے نا، ڈگری تو آپ کو اپلائی کرنے کا ایک موقع دیتی ہے نا کہ بھی آپ اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہو، یو کین اپلائی فار دس جاب، ٹھیک ہے. اور آپ کے اندر ایبلٹی ہے کہ یو کین کیری آن دوز ٹاسک. یہ تو ڈگری کا بیسک. آپ یہ کہہ دینا کہ ڈگری میں نے لے لیا مجھے جاب مل جائے گی، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ تمام چیزیں جو اسٹوڈنٹ کو جاب لینے کے لیے، اپنے کریئر میں آنے کے لیے، ٹو ہیو دا گڈ کریئر اسٹارٹ، دیٹ از دا تھنگ جس میں بہت سی اس میں پرسنالٹی گرومنگ سے لے کے اسکل ڈیولپمنٹ سے لے کے آپ کی انڈسٹری کے ساتھ آپ کی جو ایک آئی مین ٹو سے اسٹوڈنٹ کی کانفیڈنس بلڈنگ، آئی مین ٹو سے انفارمیشن ہاؤ مچ ہی ہیز آلریڈی ہیز گاٹ دا انٹریکشن ود دا انڈسٹری. اس کو کیا اس کے پاس نالج ہی نہیں. ہمارے بچے جاتے ہیں انٹرویوز میں، ان کو پوچھو بھائی بینکس میں آپ کیوں آئے، ان کو ان بینکس کا ہی بھی نہیں پتہ ہوتا جس ادارے میں وہ جاب کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں. تو بہت سی یہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ان کو ایک انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں جیسے ہم جس کو ہم بات کرتے ہیں نا پروفائل ڈیولپمنٹ اسٹوڈنٹس کی، تو یہ اس میں چیزیں آتی ہیں. اب اس کی ضرورت کیوں ہے؟ جب ہر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، جب اتنی ساری یونیورسٹیز میں میں ایک امپلائر ہوں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، میں نے تو دیکھنا ہے کہ میرے پاس تو ہر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ میرے سامنے پول ہے، میں اس میں سے کس کو پک کروں گا؟ میں تو اس کو پک کروں گا نا جو آئی مین ٹو سے جو میں فیل کروں گا کہ ایز این امپلائر کہ جو میرے لیے سوٹیبل ہے، ٹھیک ہے. جو شائننگ اسٹار ان میں سے پھر میرے پاس اگر 10 آپشنز ہیں تو 10 میں سے میں بیسٹ آپشن، ہاں اگر میرے پاس ایک آپشن ہے تو میرے لیے تو میں اس کو ایک کو سلیکٹ کروں گا. جب میرے پاس 10 آپشن ہوں گے تو میرے لیے زیادہ آئی مین ٹو سے میری چوائس میں نا امپلائر کی کہ میں نے کس اسٹوڈنٹ کو ہم نے سلیکٹ کرنا. وہ پھر وہاں پہ پھر ڈیفیکلٹ آ جاتا ہے کہ آپ کی اگر اسٹوڈنٹ کی برانڈنگ نہیں ہوئی، اسٹوڈنٹ اگر آپ کو وہ شائننگ اسٹار نظر نہیں آ رہا، اسٹوڈنٹ از ناٹ ایبل ٹو شو ہمسیلف کہ میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہے. اگر اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میرا سی وی دیکھ کے مجھے بلا لے گا، مجھے رکھ لے گا، ایسے بہت کم ہوتا ہے. جب تک کہ آپ ان کو امپلائر کو یہ سیٹسفائی نہ کریں کہ بھی مجھے پاس یہ اسکل ہے، آئی کین ڈو اٹ، اس کے لیے اب کانفیڈنس بلڈنگ اور بہت سی چیزیں جو کہ آتی ہیں. تو ہم یوں سمجھ لیں کہ سمپل ورڈز کے اندر آپ کی بات کا جو میں آنسر دے سکتا ہوں کہ آپ کا کمپٹیشن بیسیکلی ان تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے جو کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ہیں. آپ نے ان سے اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو مین کہ آپ نے کہنا یو آر ایٹ اے پار ود دیٹ. اور اس چیز نے پروو بھی کیا، ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس نے بڑی جگہ کمپیٹ کر کے جابس بھی لی ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو آپ نے ہاؤ مچ یو کین پروو یور سیلف ڈیورنگ دا انٹرویوز اور ڈیورنگ دا جاب اینڈ آئی مین ٹو دا پروسیس کہ آپ ہاؤ مچ یو آر ایلیجیبل، آئی مین ہاؤ مچ یو آر سوٹیبل فار دا امپلائر. تو اب اس چیز کے لیے تیار کرنا، وہ تمام اسکلز اس میں آ جاتی ہیں. پرسنالٹی ابھی آ جاتی ہے، اس کی گرومنگ بھی آ جاتی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ بھی آ جاتی ہے، اور اس کا مارکیٹ نالج جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا یہ 3 مین چیزیں جو ہیں اس میں آپ کے. ہمارے اسٹوڈنٹس میں آپ کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں؟
ہاں اگر ہم اس سوال کو اس طرح لیں کہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے حوالے سے تو ہاں دیکھیں ہمارے پاس اگر ہم اس کو دیکھیں نا اسٹوڈنٹس کو اپنے وہ جو میں نے پہلے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ ہمارے پاس مختلف علاقوں کے بچے آ رہے ہیں نا، تو اب اس کے اندر یہ اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ میرا مطلب کہنے کا ویری کرتا ہے، علاقہ ٹو علاقہ جو بچے ہیں ویری کرتا ہے۔ اب ان سب کو ایک پارٹ لے کے آنا، جب کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے لیا بی ایس کمپیوٹر سائنس میں، یا کسی نے بی ایس یا بزنس میں یا ایم بی اے میں لے لیا، اب ان کو سب کو ایک پار پہ لے کے آنا، تو کسی کے اندر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو کسی کے اندر کسی کی ہوتی ہے۔ تو جنرلی جو میں نے اوور آل دیکھا ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس جو آتے ہیں اسٹوڈنٹس جن فیملیز کے، تو جنرلی دے آر، سب سے اچھی بات جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی جو دیکھی ہے نا، پہلے میں پازیٹیو بات کر دوں پھر میں کمیوں کی طرف آئیں گے، وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا یہاں پہ ٹیچرز کی رسپیکٹ، اور اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہتا ہے، اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے ٹیچرز پہ۔ میں نے دیکھا وہ کیپ آن، جنرلی کہا جاتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹس کو بھی آپ جائیں، کاؤنسلنگ آفیسز بنے ہوئے ہیں، جائیں اسٹوڈنٹ جائیں، ہمارا اسٹوڈنٹ خود آتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے؟ وہ اپنا جو اس کو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اس سے کاؤنسلنگ ڈسکس کرتا ہے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ کہ ہمارا ٹیچر ہمیں گائیڈ کرے۔ تو یہاں پہ اگر ہم یہ بات دیکھیں تو یہاں پہ ٹیچرس ٹریننگ کی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ایک جگہ بنتی ہے کہ ٹیچرز ہمارے کیا اتنے گرومڈ ہیں کہ وہ اپنے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسی طرح وہ گائیڈ کر سکیں جو کہ انڈسٹری کی ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک ٹرائنگل سی بنتی ہے کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ، اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ دا انڈسٹری اکیڈیمیا لیزون، جو ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، دے آر ویری مچ ریسپیکٹیبل ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں نے چیز دیکھی ہے، میرے بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جابز لی ہیں اور انہوں نے ان جابز میں اسٹے کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی اچھی ایک امپلائی کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہے، اور انہوں نے اس میں ترقی کی ہے۔ نو دے آر ایٹ دا، ابھی ہم 12-13 سال پرانے میں آپ کے اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں، دے آر بڑی اچھی پوزیشنس پہ ہیں اداروں میں، بینکس کے اندر، مختلف اداروں میں، کیونکہ ہماری تو ملاقات رہتی ہے ہمارے ایلومنائی سے بھی، اسٹوڈنٹ سے بھی، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسا اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم اف آئی کمپیئر مائی اسٹوڈنٹس فرام دا ادر یونیورسٹی، تو اس میں کوئی ایسا کمی نہیں، تھوڑی بہت ہمیں یہ جو میں جس کی لیکنگ کر رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں جو چیز ہے کہ میں نے ڈگری لے لی ہے، مجھے جاب مل جائے گی، یہ دس از واٹ دے آر لیکنگ، اس میں ان کو گروم کر دیں کہ بھئی آپ کو یو نیڈ ٹو، اگر آپ بینکس میں جانا چاہتے ہو تو بینک میں آپ کی یہ مائنڈ سیٹ چاہیے، آپ کا یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کریکٹرسٹکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی انڈسٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہاں، اب اس میں ایک اور بہت بڑی آپ کی جاب مارکیٹ ہے جو انٹرنیشنل ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ UAE میں جاتے ہیں، عربین کنٹریز میں جاتے ہیں، جہاں پہ 180 کنٹریز کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، وہاں پہ صرف پاکستان کے سارے لوگ نہیں بیٹھے ہیں، وہاں پہ مختلف ملکوں کے ہیں، انڈین، بنگلہ دیش، اور بہت سی 180 نیشنلٹیز صرف UAE کے اندر دیکھیں آپ، وہاں پہ آپ نے ان کے ساتھ، وہاں پہ ایک نئی چیز کریکٹرسٹکس جو ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ کو لینگویج آنی چاہیے، عربک لینگویج آنی چاہیے۔ اف یو آر ورکنگ ود سم چائنیز کمپنی، جو کہ چائنیز، جیسے ہمارے پاس سی پیک کا ایک بہت بڑا ایک اپرچونٹی آ رہی ہے ہماری فیوچر جو جنریشن جو آ رہی ہے اس کے لیے، وہاں پہ ان کو چائنیز کے ساتھ، میرا بھی ایکسپیرینس ہے کام کرنے کا، اگر آپ کو چائنیز آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ چائنیز آر مور کمفرٹیبل ٹو ورک ود یو، ارسپیکٹیو آف کہ آپ کی اسکلز کیا ہیں۔ تو یہ لینگویج کی ایک علیحدہ اسکلز ود دا ٹائم یہ بھی ایک ایوالو ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری جو کورس کریکولم کا تو حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل میں بزنس کے اسٹوڈنٹ کو کہوں کہ یار آپ پروگرامنگ سیکھو، اس کی آگے ضرورت ہے، تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سر یہ کریکولم میں تو یہ چیز نہیں ہے تو ہم کیوں وہ سیکھیں، یہ جنرلی یہ چیز آ جاتی ہے۔ بٹ انڈسٹری میں جب آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، آپ نے 25,000 کی تو جاب نہیں لینی نا، آپ نے جاب لینی ہے امنٹو سے جو کہ آج کل کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اچھی سیلری کی، اچھی کمپنی میں، ملٹی نیشنل میں جانا، تو بہت سی چیزیں ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے۔ اب تو ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا ہوتا ہے، ہمارے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہمارے پاس لنکس ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے ادارے کیا کیا چیز دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، ٹھیک ہے، اور ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ اب ان ریکوائرمنٹس کو ہم نے سمپلی ایک اچھے طریقے سے ہم نے ایک پیکیج کی صورت میں، ایک ٹریننگ کی صورت میں، ایک سیمینار کی صورت میں، ایک ڈسکشن کی صورت میں، ایک امنٹو سے نیٹ ورکنگ کی صورت میں ہم نے اسٹوڈنٹس تک ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اور دیٹس اٹ۔ ہم نے کوئی ایگزام نہیں لینا ہوتا، ہم نے ان کو کوئی سرٹیفکیشن نہیں دینی کہ لائک یو آر، کہ بچوں کو یہ صرف بتا دیں۔ ہمارے بچے اتنے گرومڈ ہیں کہ دے انڈرسٹینڈ، یہ جو ایج گروپ ہے نا، یہ 20+، اور یہ بچے میچور ہوتے ہیں اور ان کے اندر خواہش ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ بھئی ہم نے جاب لینی ہے، ان کے اندر خواب ہوتے ہیں، ہم بھی کلاسز کے میں ان کے خواب کو جگاتے ہیں کہ بھئی آپ ابھی یہ کرنے جا رہے ہو، تو ویژن ڈیولپمنٹ ان کی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے کس لیول پہ کرنا ہے۔ سر یونیورسٹی کا کیا رول ہونا چاہیے اس سارے عمل میں؟ ہاں، اس میں یونیورسٹی کا میرے خیال میں اس تمام پورے، اگر میں اس ٹرائی اینگل کو دیکھوں نا، اکیڈیمیا،
انڈسٹری اور فیکلٹی. اگر میں اس ٹرائنگل کو دیکھوں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے نا آپ کا, اس میں جو پلے گراؤنڈ ہے نا وہ آپ کی یونیورسٹی ہے. ان ادر ورڈس یہ ساری ایکٹیویٹی جو انیشیٹ ہونی ہے, جو اورینٹ ہونی ہے, وہ ساری کی ساری آپ کی یونیورسٹی نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, یونیورسٹی نے ہی انڈسٹری میں جانا ہے, یونیورسٹی نے ہی انڈسٹری کے لیے بچے تیار کرنے ہیں, یونیورسٹی نے ہی اپنے بچوں کو اکیڈیمیا میں بھیجنا ہے اور ان کو ادھر سیٹل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹیچر کے بغیر یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے. ایک اکیلا لائک پلیسمنٹ بیورو از ناٹ انف کہ وہ 4,000 5,000 اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرے. تو یہاں پہ ایک بڑا اچھا ایک ٹرائنگل سی بنتی ہے. تو پلیسمنٹ بیورو ایک بڑا اس میں ایک لیزون رول کہہ لو, ایک سینٹرل پیوٹل رول کہہ لیں کہ ہی پلیز ہی اسٹیز ان دا مڈل اینڈ ہی از ہیونگ دا کیپ آن دا کلیکٹنگ دا ڈیٹا فرام دا انڈسٹری اینڈ کیپ آن ڈسیمینیٹنگ دا ڈیٹا امانگ دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا ٹیچر ان دی فارم آف دا ڈفرنٹ پیکیجز اینڈ ان دا ڈفرنٹ ویز. اوکے, تو اس میں نہ صرف وی آر ایبل ٹو ڈیولپ دا ریلیشن شپ بٹوین دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا ٹیچرز, پلس بٹوین دا ٹیچرز اینڈ دا انڈسٹری اینڈ دا بٹوین دا اسٹوڈنٹ اینڈ دا انڈسٹری. تو یہ ان کا آپس میں ایک ریلیشن, پلس ہمارے ایلومنائی ہے, جو ایلومنائی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ انڈسٹری کے اندر ہے. اب وہ ہمارے لیے بہت خاص طور پہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے نا, اگر ہم یہ سمجھیں, میں اپنی جو اسٹرینتھ 3 سال میں میری جو بہت سے میں نے جو جاب فیئر بھی کروایا, تو اس کی جو سکسیس ہماری وہ ہماری ایلومنائی ہے. میں اس میں کہتا ہوں دس کریڈٹ گوز ٹو دیم. ان سے ہم نے رابطے کیے, وی آر ایبل ٹو ہیو دے آر دا ونڈوز بٹوین فار اس فار دا انڈسٹری. وہ ہمیں نہ صرف انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں ایک لنکس پرووائڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں ایک پینیٹریشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا یہ اس طرح, اور اس میں نو ڈاؤٹ وداؤٹ دیکھیں اب ہمیں پلیسمنٹ بیورو نہیں بنائیں گے, پلیسمنٹ بیورو کو ریسورسز نہیں ملیں گے, پلیسمنٹ بیورو کو فیسلٹیز نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے, ان کو فنڈز نہیں ملیں گے تو کام نہیں ہو سکتے, پاسبل نہیں ہے. ایون آپ کو اگر چھوٹا سا آپ نے سیمینار آرگنائز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی یونیورسٹی ہیز دا مین رول. اس کو یونیورسٹی کو اپنا اس کے لیے اسپیسیفک بجٹ ریزرو کرنا چاہیے. یونیورسٹی کو لیے اس کو ایک سیپریٹ ایک ڈپارٹمنٹ, جیسے انچارج کیمپس ڈاکٹر عامر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, ان کا ماشاءاللہ وہ اسٹوڈنٹ افیئر کے انچارج میں ان کا بڑا اچھا ویژن ہے اس معاملے میں کہ دے وانٹ ٹو ہیو دا ڈائریکٹوریٹ آف دا اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ یہاں پہ ایک ہونا چاہیے, جس کے اندر اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ پلیسمنٹ کی ہوں, اسٹوڈنٹ افیئرس کی ہوں, وہ ساری اس کے اندر مینیج ہو. اینڈ دیٹ از این ایکسیلنٹ آئیڈیا. آئی وش کہ وہ دیٹ ڈریم کم ٹرو ایز ارلی کو. اب یونیورسٹی کا ماشاءاللہ کیمپس بن گیا, بہت اچھی جگہ پہ ہے, اور ود دا ٹائم یہ چیزیں امپروو ہوں گی. تو اور اس میں آپ کے میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو یہ سب چیزیں اس طرح مل کے پھر چلتی ہیں. جاب فیئر کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں, جاب فیئر جو ہے وہ جس طرح ہم دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں, بیسیکلی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ٹریننگس آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, ہمارے کاؤنسلنگ سیشن چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کیس آف سم کائنڈ آف سرٹیفکیشن بھی لانچ کرنا چاہیں تو پروفیشنل, وہ بھی جیسے کمپیوٹرز کی ہوتی ہیں, بزنسز میں بہت ٹولز یوز کیے جاتے ہیں, وہ یہ چیزیں چلتی ہیں. اس میں جو جاب فیئر ہے, جاب فیئر بیسیکلی کیا ہے کہ ایک ایسی ون ڈے ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں آپ انڈسٹری کے لوگوں کو آپ انوائٹ کرتے ہیں. وہ انڈسٹری کے لوگ آتے ہیں, وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کا انٹرویو لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹوڈنٹ کیا ہے وہ ان انٹرویوز میں اپیئر ہوتے ہیں. بیسیکلی جو ایک فنکشن پرفارم ہو رہا ہوتا ہے اس ون ڈے کے لیے, اسٹوڈنٹ تیار ہو کے آتا ہے. آئی مین اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے جاب ملے گی. ٹھیک ہے, یا اس کو انٹرنشپ آفر کی جائے گی. ٹھیک ہے, انڈسٹری, اب اس میں فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری کو ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ پتہ لگتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جنرل ایک مارکیٹ ایک ہے نا, کہ مارکیٹ کے اندر ہمیں آپ سے ذکر کیا نا, ایجوکیشن ایک برانڈ بن چکی ہے. تو لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ یار اس یونیورسٹی کا بچہ مائٹ بڑا اچھا گروم ہوگا. ضروری تو نہیں کہ ایسا کہ کسی اچھی یونیورسٹی جس کا نام بڑا ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی سارے اس کے اچھے. اور ہماری یونیورسٹی کا اگر فار ایگزامپل کہیں جی یہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے تو اس میں پتہ نہیں اسٹوڈنٹ کی کیا کنڈیشن, ایسی تو بات نہیں ہے. ہمارے جب وہ آتے ہیں ادھر یہاں پہ انٹرویوز لینے کے لیے انڈسٹری کے لوگ, لاسٹ ٹائم جو ہم نے 2019 میں کووڈ سے پہلے جب کرایا تھا, آئی ہیو گاٹ سچ اے گڈ فیڈ بیک فرام دا انڈسٹری. اسٹوڈنٹ کی طرف سے تو اپریسیشن مل رہی تھی ہمیں, مگر جو انڈسٹری کے لوگ جاتے ہیں پرسنلی مجھے اف آئی وڈ لائک ٹو شیئر سم کمنٹس, آپ حیران ہوں گے, دے آر ویری ہیپی. کہتے ہیں سر آپ کے پاس تو ہمارے پاس بہت اچھا, آپ کے پاس تو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, اب آپ کے پاس وہ ان کو ایک انڈسٹری کو یونیورسٹی کا ایک پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے. اچھا, دوسرا پہ اسٹوڈنٹس کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ انہوں نے انٹرویو میں کیسے اپیئر ہونا ہے, انڈسٹری کیا ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے. وہ پورا دن جب وہ انٹرویوز دیتے ہیں
10-20 कंपनीज़ को देते हैं, सामने बैठी हुई हैं, वो जब जाते हैं RX देखते हैं वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को क्या, तो एक दोनों बोथ एंड के अंदर के बड़ा अच्छा एक इवेंट होता है। तो मेरे ख्याल में कि यूनिवर्सिटी की प्रमोशन के लिए, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्री टू एकेडेमिया रिलेशनशिप के लिए ये सब इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। ये होना चाहिए साल में एक जॉब फेयर लाजमी होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो अभी क्योंकि कोविड की वजह से, हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस की वजह से हम इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकेंगे, तो इंशाअल्लाह अभी जो ही चांस मिलेगा तो हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। डिग्री मुकम्मल होने के बाद स्टूडेंट्स के लिए जॉब या बिज़नेस की बात होती है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये अक्सर एक ये डायलेमा कह लें इसको, क्या है ये हमें से मिलती जुलती चीज़ है कि इसमें स्टूडेंट्स के ज़हन में होता है कि अच्छा यार जॉब नहीं है तो आप बिजनेसमैन बन जाए, और बहुत से फोरम्स के ऊपर इसकी बात हो रही होती है कि ये एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पैदा करें, वी शुड गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। और ये मेरा थोड़ा सा इसमें ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैं रखता हूँ इसमें, दैट इज़ माई मे बी आई एम वो मेरा पर्सनल इसको लीजिएगा पर्सपेक्टिव है। मैं ये समझता हूँ कि मैं अब जॉब मार्केट की आप बात करते हैं ना, ठीक है स्टूडेंट्स के अंदर हमें एबिलिटी पैदा करनी चाहिए, मगर दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट पढ़ा के बच्चों को आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉसिबल। ओके, वो तो हार्डली वो बच्चे उस सब्जेक्ट को पास ही करते हैं बड़ी मुश्किल से, कि उसकी वजह के उसमें बहुत सी चीज़ें जो वो करिकुलम को ही वो कवर करते हैं। ओके, हमारे स्टूडेंट्स को SECP का ही नहीं पता, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। हमारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि हमने एक कंपनी बनानी है, कंपनी कैसे बनाएंगे। ठीक है, आई कैन गिव यू 10 एग्जांपल देयर कि बच्चों को कंपनी बनाने में कितने वो बॉटल नेक्स का उन्होंने नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि टैक्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें ये नहीं पता कि, तो ये बहुत सी चीज़ें। अब बेसिकली जब आप बच्चे को कह दें यार जाओ तुम, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं कि सक्सेसफुल नहीं है, मगर वो सक्सेस बड़े आमिंट से, अगर वो यूनिवर्सिटी से उनको हमारे ये ग्रूमिंग हो जाए तो वो बहुत से नुकसान से बच जाते हैं। ओके, तो वो हमारे हर फील्ड में बच्चे, हमारे टूरिज़म में हैं, हमारे प्रॉपर्टीज़ में बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज रन कर रहे हैं, मगर उन्होंने स्ट्रगल की है बड़ी उनको टाइम। अब ये इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि सारे सब लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। ये तो एक चीज़ गलत है कि एक माइंड ही नहीं है एक बच्चे का, जॉब का माइंड। ये जॉब का माइंड कैसे बनता है? एक तो उसकी एक पर्सनल उसके अंदर एक एबिलिटी पैदा की जाती है, ठीक है, अगर नहीं होगी तो आप नहीं उसको, वो एक मतलब जॉब ओरिएंटेड अप्रोच का बच्चा है, वो आई मीन टू से इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ है, वो नहीं बनना चाहता, वो नहीं करना चाहता। इवन अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं भी हैं तो आप एंटरप्रेन्योर में आ सकते हैं, आप फिर भी जॉब कर सकते हैं, आप अपनी जॉब को फ़ायदा दे सकते हैं। वो एक स्किल की हद तक तो बात समझ आती है। अब ये कह देना कि स्टूडेंट भी जाएं और स्ट्रेट अवे वो बिज़नेस शुरू कर दें, दिस इज़ मैं, और आप उनको थोड़े पैसे दे दें, लोन में ले जाएंगे, तो अक्सर मेरा जो जिनसे वास्ता पड़ा है सब लड़के कामयाब नहीं होते। इसमें करना क्या है, इसमें यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यूनिवर्सिटीज़ का। सर, इंक्यूबेशन क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है, और यूनिवर्सिटी को इस सिलसिले में क्या रोल अदा करना चाहिए? वो बेसिकली क्या होता है इंक्यूबेशन सेंटर? इंक्यूबेशन सेंटर एक छोटी सी फैसिलिटी होती है विद इन द विसिनिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, जहाँ पे एक सुपरवाइज़र होता है जो कि टीचर हो सकता है, जो प्लेस, या कोई एक ऐसा एक प्रोफेशनल होता है जो कि स्टूडेंट को एज ए सुपरवाइज़र या एज ए मेंटोर उसके साथ काम करता है। ये फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट या जो ही फाइनल सेमेस्टर से पास आउट हो जाए, उनको कुछ अरसे के लिए वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, उनको वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी, वहाँ पे उनको कंपनी रजिस्टर करने की, उनको उस पूरे प्रोसेस से गुजारा जाता है कि ये चीज़ें जो उन्होंने मार्केट में जाके करनी है, क्योंकि मार्केट में आप देखें वहाँ पे कंपटीशन है। ठीक है, जब आप किसी मार्केट में जाके किसी प्लेस में बैठेंगे तो आपको पहले वो आपको ये नहीं देखेंगे कि स्टूडेंट आया है या ये नया बच्चा आया है, ऐसे नहीं, तो वो आपको फुल एक बिजनेसमैन के तौर पे देखेंगे। वो आपके साथ, वो आपको हर तरह के रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग जो कि मिसिंग है हमारे स्टूडेंट्स की, जो कि डिफ़िकल्टी है। स्टूडेंट वो फिर सीखता है मार्क, जिसको हम कहते हैं ना आम लफ्ज़ों में, मार खाता है वहाँ पे, तो उससे बचाना है हमने अगर अपने स्टूडेंट को। हम चाहते हैं कि जाते ही वो पहले से ग्रूम्ड हो, तो वो यहाँ के वो बेसिक नॉलेज और बेसिक हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ वो वहाँ पे हमने इंक्यूबेशन सेंटर में देनी है अपने स्टूडेंट्स को। उसमें फिर यहाँ पे बड़ा अच्छा बनाया जा सकता है कि सीनियर स्टूडेंट्स हों, वो नए आने वालों को ग्रूम करें, वो जो सीनियर हों वो फिर मार्केट में जाएँ, वो जो मार्केट में जो लड़के कामयाब हैं वो फिर आके इनको गाइडलाइन दें। तो वो एक इंक्यूबेशन सेंटर का बेसिकली ये एक रोल है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि जॉब में जाना है और नहीं जाना, जॉब बिज़नेस में जाना, तो बहुत अच्छी बात है।
بٹ پرووائڈیڈ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجیں اس میں بزنس میں جانے کی، انٹرپرینور کریں، ڈیفینیٹلی اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے، اسٹوڈنٹ کا اپنا فائدہ ہے. تو جاب مارکیٹ کی تو پوزیشن جو ہے وہ تو بڑی آپ نے دیکھا ڈیفیکلٹ ہے اس وقت جاب کا جو سچویشن ہے. انٹرنشپ کیوں کرنی چاہیے؟ انٹرنشپ از اے پارٹ آف دا اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ. آئی مین ٹو سے انٹرنشپ جب آپ ایک بہت بڑا ایک کویشچن ہے جس کا یہ آنسر ہے کہ جو انٹرویوز میں اسٹوڈنٹ کے بھی ذہن میں ہوتا ہے، امپلائیز کے بھی، آپ کے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے. اب ایک فریش اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اب اس کے پاس ایکسپیرینس کر لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے، اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کم از کم ایک انٹرنشپ 2 ماہ کی، 3 ماہ کی، 4 ماہ کی آپ نے کرنی ہوتی ہے. آج کل کیونکہ جاب مارکیٹ میں کمپٹیشن آ گیا ہے تو جنرلی میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس مختلف یونیورسٹی کو 3-3 4-4 انٹرنشپس بھی کر رہے ہیں مختلف ایریاز کے اندر، مختلف جو بھی ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں ان انڈسٹری کے ان جگہوں پہ جا کے 1 ماہ کی، 2 ماہ کی، 3 ماہ کی چھٹیوں میں. تو وہ انٹرنشپ از ان اے وے کہ آپ کو ایک جو چیز آپ نے ایک کلاس روم انوائرمنٹ میں سیکھنی ہے وہ آپ جا کے ودن اے 1 ڈے اور 2 ڈے ودن اے ویک آپ سیکھ سکتے ہیں. کہ آپ کو میں اب 1 سال پورا بچوں کو بتاتا رہوں نا کہ آپ اپنا ڈریس کوڈ یہ کریں وہ نہیں مانیں گے شاید، ٹھیک ہے، مگر ان کو میں 1 ہفتے کے لیے بینکس میں بھیج دوں گا تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا یار کس طرح کہ میں نے ڈریس کوڈ میرا کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اسی طرح میں نے امپلائیز یا کسٹمر کے بارے میں لمبے میں ان کو لیکچر دیتا رہوں CRM کے اوپر، وہ شاید اتنا جلدی نہ سیکھیں. ٹھیک ہے، مگر وہ جب میں ان کو جا کے وہ انٹرنشپ کریں گے اور کسٹمر کیئر پہ بیٹھیں گے تو ان کی وہ جو گرومنگ ہوگی. تو دس از دا کہ انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی انٹریکشن کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کی. تو انٹرنشپ از امپورٹنٹ ان دیٹ وے. ٹھیک ہے. اب انٹرنشپ کو ابھی تو پرابلم رہا ہمارا، مگر یہ کہ بڑا اچھا انٹرنشپ کی لکیلی ہمارے ملک میں ابھی انٹرنشپ کی اتنی کوئی ورڈ سچویشن نہیں ہے. کمپنیز آر الاؤنگ دا اسٹوڈنٹس ٹو گیٹ دا انٹرنشپس، بینکس بھی الاؤ کر رہے ہیں اور مختلف انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کر رہے ہیں. تو جانا چاہیے. ہم اگر اس کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیں چیزوں کو تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر کافی کام کر رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کی بھی اسکیمز آتی رہتی ہیں. تو انٹرنشپ اسٹوڈنٹس کو خود سے بھی کرنی چاہیے. یونیورسٹی سے لیٹر لے سکتے ہیں ان کو کہیں بھی، خاص طور پہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ میں نے دیکھا وہ کرنے کے بعد جاتے ہیں انٹرنشپ میں. تو آپ ڈیورنگ دا اسٹڈیز اگر انٹرنشپ لے لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے. تو ان اے وے اٹس یو کین سے ریپلیسمنٹ فار گیٹنگ دا ایکسپیرینس ٹو ان دا CVs. وہ کون سے سکلز ہیں جو آپ کے خیال میں ہر اسٹوڈنٹ کو سیکھنی چاہیے تاکہ وہ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے؟ یس، دس از اے ویری گڈ کویشچن. اور میں اس میں کافی بولا جا سکتا مگر میں بڑا پریسائزلی 2-3 ایریاز کو میں آئیڈینٹیفائی کروں گا. چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، مطلب اب ٹائم چینج ہو چکا نا، وی آر ان دا 21st سینچری. اب یہ ڈیجیٹل ایج کے اندر ہم رہ رہے ہیں. تو اس میں تو پہلی تو بات آپ بھول جائیں کہ کوئی آدمی وداؤٹ دا ڈیجیٹل نالج، آئی مین ٹو سے اگر یہ کہتا ہے کہ جی مجھے انسٹاگرام کا نہیں پتہ، مجھے فیس بک کا نہیں پتہ، مجھے یوز نہیں کرنی آتی، آئی مین ٹو سے ایک پروفیشنل لیول پہ یوز نہیں کرنی آتی، مجھے واٹس ایپ کا افیکٹو یوز نہیں پتہ، مجھے یہ چیزیں نہیں پتہ، تو وہ وقت چلا گیا. اگر آج کل کا جو بزنس مین ہے، آج کل کا جو ایون آپ ایک اچھے مینیجر ہیں، آپ کو پہلے تو بات آپ کو ان ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا، ماڈرن جتنی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں وہ جو آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب کا کیا افیکٹو یوز ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیس بک کے اوپر آپ اپنی بزنس کو یا اپنے ادارے کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیسے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کہہ دینا کہ جی مجھے کمپیوٹرز نہیں آتا، مجھے کمپیوٹر سے ڈر لگتا، وہ ہمارا ٹائم تھا. ہمارے وقت میں ایسے لوگ ملتے تھے. تو پہلی تو یہ ہر بندے کے لیے، چاہے وہ بزنس کا ہو، چاہے وہ کمپیوٹرز کا ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، یہ تو ون اینڈ دا پرائمری جس کو کہتے ہیں اسکل. دوسری جو چیز ہے ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو اس میں پلیسمنٹ بیورو سے مدد لی جا سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ اپنی جس کو ہم کہتے ہیں پروفائل ڈیولپمنٹ ان اے وے کہ جیسے ایک CV ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا، آپ آج کل ہم اس کو کہتے ہیں کہ پروفائل. آپ اپنی ایک پروفائل ڈیولپ کریں گے جو کہ آپ کی ایک ایکٹیویٹیز کو، آپ کی اسکلز کو آپ شو کرے گی ٹو دا پبلک. ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں پبلک پروفائل. چاہے وہ فیس بک پہ ہو، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، چاہے وہ کسی اور آپ کی کام کی نوعیت کی ہو جس میں آپ کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں آپ کا کسی فارم میں آپ اس کو پریزنٹیبل فارم میں ہو کہ جو آپ شو کر سکیں دس از واٹ آئی ایم، دیز آر مائی اسکلز، دیز آر واٹ آئی ہیو بن ڈوئنگ، دیز آر مائی پروجیکٹس. یہ میں اتنے عرصے سے ان فارم کے ساتھ. تو یہ پروفائل جو اس وقت جو ہے نا آپ کو
آئی تھنک میرے جو خیال میں یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو بننا چاہتے ہیں اگر باقی لڑکوں کے ساتھ، اور آپ امپلائر کو فوری طور پہ اپنا ایک بتانا چاہتے ہیں، تو آپ کی ایک آن لائن پروفائل ہونی چاہیے، اور بڑی ایک سکسیزفل پروفائل ایسے نہیں ہے کہ آپ نے لکھ دیا کہ میری یہ ایج ہے تو میں وہاں پیدا ہوا تو میں نے یہ کرا، وہ نہیں. آپ کا جو ورک پروفائل ہے کہ آپ کی ایبلٹیز شو ہوں، اور آپ کی جو ڈیلیوریبلز ہیں، جو آپ نے کام ڈیلیور جو آپ نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی سکسیس سٹوریز ہیں وہ آپ نے اس میں مینشنڈ ہوں. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی جلدی نہیں ہے. میرا اپنا میں نے ایک ڈیولپمنٹ کا پروگرام، وہ 2 سال میں آپ ایک بچہ، میرے خیال میں ایک جو اسٹوڈنٹ آتا ہے نا بی ایس میں یا اس میں، تو اگر 2-1 سال محنت کرے تو آہستہ آہستہ وہ اپنی بہت اچھی ایک پروفائل کو اپنی بنا سکتا ہے. ہاں یہ کہہ دینا کہ 6 ماہ میں کسی نے اپنی پروفائل بنا دی تو دیٹ از ناٹ ٹرو، کیوں پروفائل میں آپ کو اپنے پروجیکٹ شو، خاص طور پہ اس کی ایگزامپل یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے یہ والی پروگرامنگ بھی آتی ہے، یہ بھی آتی ہے، تو اگلے کہیں گے آتی ہے تو کدھر آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے. آدمی کہتا ہے جی مجھے ویب سائٹ بنانی آتی ہے، وہ کہتا ہے اچھا بتاؤ کدھر ہے ویب سائٹ، بتائیں وہ پھر کس لیول کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کس لیول کی وہ اپلیکیشن بنائی ہے اس کے اندر. تو یہ بیسیکلی آپ کے جو کام ہیں، آپ کی ایبلٹیز وہاں سے شو ہو جاتی ہے. سر ڈیٹا سائنس کیا چیز ہے؟ ڈیٹا سائنس از دا فیوچر فار، میرے خیال میں ہر پروفیشنل ہو بلانگس ٹو اینی فیلڈ، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہے، چاہے وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، کوئی بھی ہے، تو ڈیٹا سائنس از دا فیوچر ٹیکنالوجی، فیوچر نالج ہے. جس کے پاس ڈیٹا سائنس نہیں ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گا، چاہے وہ کوئی کمپنی ہو، چاہے وہ کوئی انڈیویجول ہو. اب ڈیٹا سائنس کے اندر، اس کے اندر پلس پوائنٹ کیا ہے؟ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر ملینز میں جابز اویلیبل ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اور اس کے اندر آپ کے پاس اگر اسکل ہے، اف یو آر دا گڈ ڈیٹا انالسٹ، اف یو ہیو دا ایبلٹی ٹو انالائز دا ڈیٹا، اف یو ہیو ایبلٹی ٹو ویئر ہاؤس دا ڈیٹا، اف یو ہیو دا ایبلٹی ٹو ہینڈل دا ڈیٹا مائننگ آپ کر سکتے ہو، آپ کو ان ٹولز کو یوز کرنا آتا ہے، آپ کو اس لیول کی پروگرامنگ آتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. آپ کو اگر وہ اسکلز کے اوپر کام کریں، اٹ ٹیکس ٹائم، آسان نہیں ہے، میں مانتا ہوں. تو مگر یہ کہ یہ چیز جو ہے آپ کو فیوچر کے اندر آپ کو یہ مطلب اس کے اندر سیلریز بھی ملینز کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جابز بھی اس وقت ملین میں آج کی ڈیٹ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اور یہ وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیٹا سائنس کے اوپر ہر ایک کو ہمیں آنا چاہیے، چاہے وہ پروفیشنلز ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس میں نے خود بھی لانچ کی ہوئی ہے ٹریننگ، آپ جو میرے ساتھ میرے یوٹیوب پہ جانتے ہیں، تو اس میں خاص طور پہ پروگرامنگ والے ماڈیول کو. ڈیٹا سائنٹسٹ بننے کے لیے اسٹوڈنٹس کے پاس کن ایریاز میں نالج یا اسکل ہونا چاہیے؟ اس وقت جو ہے ڈیٹا سائنس پہ پاکستان میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ صرف اسٹوڈنٹس کام نہیں کر رہے، پروفیشنل بہت سے کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کچھ نے کام شروع کیا ہوا ہے. جنرلی جو اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہی وہ ڈیٹا سائنٹسٹ بنتے ہیں، ایسا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی اس میں ایک میجر پارٹ پروگرامنگ کا ایک رول ہے، ٹھیک ہے. آپ کی پائتھون کے اوپر آپ کو آنی چاہیے، آپ کو تو پروگرامنگ ویک ہونے کی وجہ سے نا، تو جنرلی ایک سمجھا جاتا ہے شاید پروگرامنگ نہیں آتی تو ہم ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں بن سکتے. اگر آپ پروگرامنگ کا ماڈیول سیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر ڈیٹا سائنٹسٹ بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں اس میں کچھ اور میجر ایریاز ہیں. آپ کے پاس یو شوڈ ہیو ٹو بی اے گڈ ریسرچر، آپ کو ریسرچ ٹولز کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پروگرامنگ لینگویجز میں ضروری نہیں کہ آپ آر میں پروگرامنگ کریں، یا آپ کو پائتھون میں بھی کام آتا ہے تو آپ اس میں بھی اپنی ریسرچ کے آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کو ریسرچ آنی چاہیے. آپ کو ریسرچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اسٹیٹسٹکس آپ کو آنی چاہیے. پھر جب ہم اس میں سیمولیشنز اور ان چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ویژولائزیشن وغیرہ کی چیزوں کی، تو وہاں پہ پھر آپ کو میتھمیٹکس کا تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. تو ملٹیپل ایریاز ہیں اس کے اندر. آپ کے پاس میتھمیٹیکل نالج، آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس کا نالج، آپ کے پاس ریسرچ کا نالج، اور پھر آپ کے پاس مشین لرننگ جس کو کہتے ہیں وہ، پلس پروگرامنگ. تو جنرلی ہمارے یہاں جو خاص طور پہ اگر میں بزنس کے اسٹوڈنٹس کی بات کروں تو ان کی ریسرچ بھی ٹھیک ہوتی ہے ان کی، اور چاہے وہ کوئی بھی بزنس پروفیشنل جو ہیں ان کو اسٹیٹسٹکس کا بھی ہے، ان کے پاس میتھمیٹکس بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس اگر وہ سیکھیں تو مشین لرننگ وغیرہ مین وہ ویک ہیں اس کے اندر پروگرامنگ کے اندر. تو اگر اپنی پروگرامنگ کے پارٹ کو سیٹ کر لیں تو دیر از نو آئی مین ٹو سے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ ان کو پھر رکاوٹ نہیں ہے ٹو بیکم اے گڈ انالسٹ. جب وہ اچھے انالسٹ بن جاتے ہیں پھر ان کے پاس یہاں پہ بیٹھ کے وہ بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے آن لائن کام کر سکتے ہیں. ہمیں تو سے آفیشیلی انٹرویوز لیے جاتے ہیں جہاں پہ
ہمیں ٹو سے آن لائن جہاں پہ وہ دے آر آن دا لک آؤٹ فار دا پرسن جو کہ یہ کام کر سکے. تو پھر بہت بڑا ایک جاب کینوس جو ہے جس کے اوپر اویلیبل ہے. مگر اس کے لیے محنت چاہیے, اس کے لیے کنسسٹنسی چاہیے, اس کے لیے ہمت چاہیے, کمٹمنٹ چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم ٹیچرز کا بھی بڑا رول ہے, ٹیچرز کو خود بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیے. میں کیونکہ 2017 میں سے اس پہ ہوں اور میں نے آج کل اس کی ٹریننگ بھی شروع کر دی ہے. خاص طور پہ پروگرامنگ ماڈیول کو میں اسپیسیفکلی خود سے لے کے جا رہا ہوں, اور میں نے شروع بھی نان آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے کیے تاکہ ان کو بڑے ایک آسان طریقے سے میں لے کے جا سکوں. اور کوشش میری ہے کہ میں نے مئی 2021 میں شروع کیا تھا, آہستہ آہستہ موو کر رہا ہوں, ود ان ایئر ان شاء اللہ اس کو میں کمپلیٹ کر لوں گا. اس میں پائتھون, C++, یہ ساری چیزیں اس میں جنرلی جو کور ہو جائیں گی, جو کہ ایک بیسک نالج ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کوئی اتنا یہ مشکل نہیں ہے, ہم چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. بس صرف میں اوور آل اگر آپ کو میں کنٹیکسٹ میں بات کریں نا, تو ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے, اسٹوڈنٹس نے خود سے بھی اپڈیٹ رکھنا ہے. اب دیکھیں نا, جو اسٹوڈنٹس اپڈیٹ ہیں, چاہے ان کو فیملی کی طرف سے وہ سپورٹ ہے, چاہے وہ خود سے وہ اپڈیٹ ہیں, تو وہ دیکھیں وہ ترقی پہ ہیں, وہ اچھی جگہوں پہ ہیں, وہ سیٹ ہیں, ٹھیک ہے. جو یونیورسٹی جو ادارے اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو, ان کے بھی اسٹوڈنٹس اپڈیٹ ہے. تو یہ ہے کہ اس میں ادارے کا بھی رول ہے, اس میں ٹیچرز کا بھی رول ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کا بھی رول ہے. تو یہ بغیر یہ کہہ دینا کہ میں تو کام کر رہا ہوں بینگ اے ٹیچر, مگر اسٹوڈنٹ سیکھنا نہیں چاہتا, تو میں تو نہیں کچھ اس کو زبردستی دے سکتا. اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہتا ہے, ٹیچر نہیں دینا چاہتا, تبھی بھی اسٹوڈنٹ نہیں سیکھ سکتا. ٹیچر بھی چاہتا ہے, اسٹوڈنٹ بھی چاہتا ہے, تو یونیورسٹی آپ کو فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کرے گی, تو پھر بھی تو یہ سب کا ایک رول ہے. پھر تینوں مل کے انڈسٹری کے پاس جائیں گے, تو انڈسٹری سے ریکویسٹ بھی ہم کریں گے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ کو. تو یہ ماڈل ہیں, بڑے سکسیزفل ماڈل ہیں, چائنیز ماڈل ہیں, جو کہ انڈسٹری کے ساتھ ملیشین ماڈل. ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں, ہمیں نظر بھی آتی ہیں دنیا میں, مگر اس کو جب ہمیں آن دا گراؤنڈ ہمیں کام کرنا چاہیے. اس کے لیے وی نیڈ ٹو ڈو دا ورک, اس میں پیشن ہونا چاہیے ہمارا سب کا اس میں, تو پھر یہ جا کے چیزیں ہوتی ہیں. بہت شکریہ سر, آج آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اسٹوڈنٹس, امید ہے آج کے پروگرام میں آپ کو اسکلز ڈیولپمنٹ اور کیریئر سلیکشن کے حوالے سے بہت ہی مفید معلومات ملی ہوں گی. اپنے میزبان عرفات قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.